وہاں پر بہت بڑے بڑے ادارے ہیں, USIP اور کیا قاضی صاحب نے وہاں پر ہی مسائل کو اٹھایا. جی, یونائٹیڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک بہت بڑی باڈی ہے, پینٹاگن بہت بڑی باڈی, اس میں اسپیچ کرنا بہت بڑی بات ہے. اس میں قاضی صاحب نے اسپیچ کیا اور انہوں نے بہت گالیاں نہیں کر رہے ہیں کچھ کو میں بات کر رہا تھا یار میں فیصلے کر رہا ہوں, لیکن جس طرح انہوں نے اس بات کو بتایا وہ فیکٹ بیس ہے. لیکن اس پالیسی سے ہم کو یہ نقصان ہے, اگر ہم خالی غبار میں جانا شروع کر دیں پیسہ پھر ہم لوگوں کو ایک پرابلم ہو جاتا ہے. لیکن مودی صاحب آپ نے بہت سا کہ یہ اور جو کوشش کرتا ہے امریکہ پاکستان کی گورنمنٹ کو یا ساری باتیں کرتے ہیں, اور وہ ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ مطلب ہے کہ وہ بہت حساس ڈپارٹمنٹ جس کے لیے زیادہ تر گورنمنٹ ایگزیکٹوز آئے ہوتے ہیں سارے. جب بھی قاضی صاحب بولے وہاں وہ سیشن کھل جائے سب آپ نے سنا, لیکن کسی نے میرے خیال میں ڈس ایگریمنٹ تو ایسا نہیں کیا. وہ سوال ہی کیا جو تھنک ہے CSIS ایک اور بہت بڑا تھنک ہے. ایکس پریزیڈنٹ رونالڈ ریگن اس کے چیئرمین تھے, اس وقت کارٹر اور بل کلنٹن اس کے بورڈ میں, تو وہ بہت بڑا ہے واشنگٹن. اور اس کی پالیسی جب وہ لکھتا ہے تو وہ کانگریس پالیسی بناتا ہے, اس میں بھی قاضی صاحب کام نہیں کیا تھا. اور وہ بڑا گروپ جیسے کہ آپ کو بیٹھے ہیں, لیکن وہ سارے سینئر لیڈرس یونائٹیڈ اسٹیٹس آئے قاضی صاحب نے کافی لگتا اور لیکن ایک انداز ہوتا ہے, دوسرے موقع محل ہوتا ہے, تیسرے آپ اس سے کیا بات کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کیا پروف ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کر آپ اگر کریں گے تو لوگ سمجھ رہے ہیں. اور ان کی جو ان سے سوالات کا جواب ہوئے, انہوں نے سوال بھی کیا کہ آپ اس طرح کو سوچ رہے ہیں یہ الزام کو لگا. اس کی جو سناپسز ہے سمری ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کنگریشنل انٹرنیٹ پر کبھی نہیں لگاتے, بہت مشکل سے وہ ان کے 2 پیراگرافس نہیں کہ یہ پرابلمس ہو رہی ہیں مسلمانوں کو آپ کچھ رہ سکتے. تو جی ہم اس طرح کرتے ہیں. میرا بارے میں ایک لائبریری ہو چاہیے جس سے کم از کم باہر کے حالات اور باہر کی تحریر کا ہمیں لوگ, کیونکہ ہم دلی مدارس کے جو علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں تک صرف قرآن و حدیث جو ہمارا مشن ہے جس کی ہم آمدنی ہے, اس کے علاوہ جو لٹریچر باہر سے آتی ہے تاکہ وہ تقریباً ہم تک نہیں پہنچ گئے. ہم قاضی صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ لٹریچر جو ہے وہ ہمیں پہنچایا جائے, اس کی ہم جگہ بھی دیتے ہیں, لائبریری کی جگہ بھی دیتے ہیں جس سے ہر آدمی فائدہ سکتا ہے, تاکہ وہ لٹریچر ہر آدمی پڑھ کے اس سے مستفید ہو اور اس کے اوپر بیٹھ کر اچھے طریقے سے اصلاحی پہلو سے اس کا حل نکالیں. میکسیمم زیادہ سے زیادہ جو لٹریچر ہے فکشن ویسے تو ساری رپورٹس جو نئی آتی ہیں وہ آپ گوگل پر چلے جائیں, آپ اس پر لکھیں گے پاکستان مدرسہ اور آپ کو 400-500 رپورٹیں ملیں اسی ابھی. تو آپ اس کو ڈیٹس کے حساب سے دیکھ لیں, 2001 سے لے کر جو آج 2006 اور 2007 کی ہے وہ سب سے زیادہ ریلیونٹ ہوں گی. آپ اس میں آپ کر سکتے ہیں, تو وہ زیادہ اچھی ہیں کہ پڑے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سارا دور میڈیا کے پاس انٹرنیشنل کے پاس مسلم ورلڈ کے اوپر لگایا جا رہا ہے. کیا اس حوالے سے وہاں پر کیا یہ ماحول سے میڈیا نے خراب کیا ہے یا ان کی تنظیموں کا جو ہے وہ ذریعے یہ پروپیگنڈا ہے یا ایسا کچھ حقیقت ہے کہ اگر مسلم کنٹریز میں کچھ ایکسٹریمزم ہے یا نہیں, یا ہم اس کو کہتے ہیں کہ پورا پروپیگنڈا ہے ہی ویسے ہی ایکسٹریمزم نہیں ہے مسلم کنٹری میں, یہ سارا پروپیگنڈا ہے, ہم سب یہ کرتے ہیں. بہت سے معاملات میں جب ہم پہ اگریشن ہوا ہے تو ہم بھی اس میں توازن نہیں بن پا رہے. ہم نے جو ریئیکشن دیا ہے
بات کہنے میں معاونت اور سپورٹ چاہے وہ فکر دے گا. آپ اس پہ ضروری نہیں ابھی کمنٹس کریں, یہ ضروری نہیں کہ آپ مجھے ابھی اس پہ رد عمل دیں. اس پہ گھر جا کے بھی سوچیں, غور کریں, اس پہ اور پڑھیں کہ جب افغانستان میں امریکہ اور ملٹی نیشنل کمپنیاں انویسٹمنٹ کر رہی تھی, ہم اتنے ہی جاہل, ان پڑھ اور اجڑ تھے کہ ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہوا کہ یہود اور نصارہ غلبہ اسلام کے لیے پیسے نہیں دے رہے. اور اب وہی جو ہم نے ان کے نجائز باتوں کو امپلیمنٹ کیا, ان کی نجائز باتوں کو امپلیمنٹ کیا, اب وہی ہمارے لیے پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو خود, ہمارے امریکن انسٹرکٹر آتے تھے اور ان کو سارا کچھ سکھاتے تھے, اب یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے. اور اگر ہم سے یہ پیسے لے کر افغانستان میں لڑ سکتے ہیں تو یہ کہیں گھر سے ایک تحریک جنم لیتی ہے کہ مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں ان کا دفاع ہونا چاہیے اور اپنے وسائل سے آگے بڑھے, اس کی اور نہیں ہے. ایک ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان کا سارا بجٹ جو تھا اس میں جو اب سارے سیکرٹ اوپن ہو چکے ہیں, اس میں 9% سے زیادہ بجٹ نہیں تھا مسلمانوں کا, 91% بجٹ جو تھا وہ ان کا تھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں 91% بجٹ وہ آپ کو افغانستان میں اسلام کے غلبے کے لیے دے رہے تھے؟ آپ کی تربیت جو کر رہے تھے وہ اسلام کے غلبے کے لیے کر رہے تھے. امریکن انسٹرکٹر آ کر مجاہدین تو نہیں بنائے گئے نا, ان کا اپنا ایک ایجنڈا تھا. اور ہماری بدقسمتی ہی ہے, اور اس وقت ایک واحد صرف آواز تھی علامہ احسان علی تھی جنہوں نے اس کو فیس کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ افغانستان میں اس انداز میں جو ہم کر رہے ہیں یہ پوری امت کے لیے مثال کر رہے ہیں. اور آج اور ایک اور بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں, رشیا جو ہے وہ دوسرے ممالک سے زیادہ خطرناک نہیں تھا. رشیا تو سیکولر تھا, اس کا تو کوئی دین ہی نہیں تھا. جن کا دین ہوتا ہے وہ دوسرے دین والوں کے لیے خطرہ بنتے ہیں, بے دین بندہ دین کے لیے خطرہ نہیں بنتا. میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں, یہاں بریلوی وزیر مذہبی امور بن جائے نا تو وہ بریلویوں کو نوازے گا, دیوبندیوں, شیعہ, اس کے لیے مشکلات پیدا ہوگی. لیکن ایک سیکولر وزیر مذہبی امور ہوگا, اس کے لیے چاروں مکاتب کا فکر جو ہے وہ ایکول اور برابر ہوگا. آج یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہم نے ان سے پیسے لے کر جو افغانستان میں لڑتے رہے, آج جب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کرتے, اب تو نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو کچھ سکھایا ہوگا, یہ فلمیں دیکھ لو, یہ اپنے اقدامات دیکھ لو. آج یہی ایک جو جب کوئی چیلنج پیدا ہوتا ہے نا, اگر کوئی جینوئن لیڈرشپ ہوتی ہے تو وہ اس کو فیس کرتی ہے, اس سے پہلو طے نہیں کرتی, اس سے نظر نہیں چڑھاتی. ٹھیک ہے, قوموں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن ان غلطیوں کا اگر اعتراف نہ کیا جائے, ان کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے اور ان کے ازالے کے لیے پالیسی نہ ترتیب دی جائے تو وہ قومیں پھر مزید مشکلات کا شکار ہوتی ہیں. اب یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. یہی ہم جو بیٹھے, یہ نہیں کہہ رہے کہ جو اظہر صاحب نے بات کی 100% آپ اس کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کریں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نقطہ نظر ہے, اس طرح ہم امت کے مسائل کو کم کر کے امت کے دعوت کو آگے بڑھا سکتے. اس کو آج باقاعدہ خاص ٹارگیٹ دیا جائے کہ انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر ہماری یہ مشکلات ہیں کہ دور کرنے میں معاون کرنا, اور ہماری نئی نسل جو ہے, جو جنریشن جو ہے, ان کے مینٹلی جو ویوز ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں, یہ تو بڑا اچھا ہے. اب اس کے آپ کے قاضی صاحب آپ کی بات کی رشیا کے بارے میں اس کے بالمقابل دوسرا دیکھا جائے, سوال یہ بنتا ہے اسرائیل آج ہمارے کشمیر اور پاکستان بننے سے پہلے کا اس کا مسئلہ بنا ہے, کیا وہاں پر عرب کنٹریز کے اندر بھی کیا ایسا کوئی ماحول تھا یا اب ہے گورنمنٹ لیول پر یا عوامی سطح پر کہ ان کو ضرورت باقاعدہ پری پلان طریقے سے اسرائیل جیسے چھوٹی سی دنیا سے پوری دنیا کے یوزوں کو یہ باقاعدہ ریٹرن اس کے پر موجود ہے, ان کو اکٹھا کر کے وہاں اکٹھا کیا جائے. کیا اس کے مقابل فلسطین والوں نے بندوق پہلے اٹھائی یا بعد میں اٹھائی, یا جو زمینی حقائق ہیں اس کے حوالے سے امریکہ یورپ کا وہاں کردار مسلم دنیا کے خلاف کیا وہ مثبت ہے یا منفی ہے؟ کیا یہ سارے رد عمل پاکستان کا میں آپ کو ایک بات بتا, برٹش لیڈر تھا, پہلے وہ کسی دور میں پرائم منسٹر بھی رہا, لیکن جب یہ معاملہ ہو رہے تھے اس وقت وہ فارغ نہیں تھے. آج بھی تاریخ میں 4 ایکارڈ
عربی میں اس کو کہتے ہیں واد بالفور کے نام سے. اس نے جو اس وقت آپ کو دیا نا، اس وقت تو آپ نے کہا نہیں ہم نے اس طرح لڑنا ہے بغیر تیاری کے. اس وقت 2 آزاد سلطنتوں کا تصور ہے. آپ 4 ریکارڈ پڑھے ہیں، اس میں 2 آزاد خود مختار سلطنتوں کا تصور ہے، اور اس میں القدس بھی مسلمانوں کے پاس. اس وقت ہم نے ریفیوز کیا. لیکن آج سارے عرب جو ہیں اس بات پہ متفق ہو رہے ہیں کہ 2 آزاد ریاستیں بنا. یعنی جو 60 سال پہلے انہوں نے آپ کو حاصل کی، آپ نے 60 سال میں لاکھوں بندے بروائے، اور لاکھوں بندوں کی آپ اس صدی میں جتنا سفر یعنی جتنی مشکلات فلسطینیوں نے جھیلی ہیں کسی اور نیشن نے نہیں جھیلی. آج ان کی 4 جنریشن ہو گئی ہیں جو سفر کر رہی ہیں. 4 نسلیں جو ہیں وہ مشکلات برداشت کری، اور 4 نسلوں کی مشکلات برداشت کرنے کے بعد آپ وہ چیز ان سے مانگ رہے ہیں جس سے زیادہ ان کو اس ایکارڈ میں دی جا رہی تھی جو 4 ایکارڈ. آج یہی جو پرابلم ہے نا وہ ہماری لیڈر جو ہے اس میں بھی UN میں بھی اس کی پرمیشن، یعنی جب یاسر عرفات فلسطین کی آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا تو جو ان کی تنظیم تھی PLO اس کو کہہ رہا UN میں نمائندگی تھی، وہ کوئی ملک نہیں تھا. فریڈم فائٹر لوگ ہوتے ہیں، ٹیررسٹ لوگ ہوتے ہیں. اب یہاں اردو بلاس میں جو دھماکہ کرتا ہے یہ کون سی اس کو آپ اسلام کی پتہ نہیں، وہ اس سے زیادہ نہیں آدمی اس میں مدد جائے. وہ جو ایکٹ ہوتا ہے نا، جو آدمی قدم اٹھا رہا ہوتا ہے اس کے جو نتائج ہوتے ہیں نا وہ اس پر جو نفی ہونے کا تعین کرتے ہیں. آپ نے یہاں بات کی ہے کہ یورپ کے اندر 500 کے قریب کتب لکھی گئی، جن کے اندر یہ تاثر دیا گیا ہے 490 کتابیں کے مدارس جو ہیں یہ دہشت گردی نہیں ہیں. صرف تقریباً 10 کتب کا یہ نظریہ پایا گیا ہے کہ جن کے اندر مدارس کو دہشت گردی سمجھا گیا. اب 490 کی اکثریت ہے، 10 جو ہے اس کے مقابلے پر اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے. کیوں پھر 490 کی رائے کو پس پشت رکھ کے صرف 10 کی رائے کو مد نظر رکھ کے آج پورے یورپ کے میڈیا سے مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے. اور یورپ کے اندر کیوں کوئی ایسا ادارہ یا چینل یہ کام نہیں کرتا، کیونکہ ایسا چینل نہیں اٹھتا تو 490 کتب کو امریکہ یا دوسرے ممالک کے سامنے رکھے کہ صرف 10 افراد کی رائے کو سامنے نہ رکھا جائے، 490 افراد کی رائے بھی دیکھی جائے. یہ مدارس جو ہیں چند افراد کے نزدیک دہشت گردی کہتے ہیں، باقی 490 افراد کہہ رہے ہیں دہشت گردی کہتے نہیں ہیں. پھر پر عمل کیوں نہیں سمجھ رہا؟ عمل ہو رہا ہے. 490 کتابیں آئی ہیں نا عمل کے بغیر پر. عثمان صاحب پتہ کیا بات ہے، میں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ وہ ان کا باقی جو ہے نا وہ 490 چھوڑ کر لاکھوں بندے جو ہے نا وہ اس کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، ان کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا، ان کو لگیلا جاتا ہے بنیاد بنا کے. یہ سارا کچھ ہے، جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ان کا دفاع ہو رہا ہے، مسلمانوں کا دفاع کوئی نہیں ہو رہا. کوئی بری بات نہیں، یہ کسی محفل کی خوبی ہوتی ہے، کسی محفل کا حسن ہوتا ہے. حضرت صاحب کو اپنا نقطہ نظر رکھنے کا پورا حق حاصل ہے، اور یہ جس طرح چاہے جس شدت کے ساتھ جس قوت کے ساتھ چاہے اپنا اظہار کریں. لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ مولانا صاحب سے میری مانی اجازت کم نہیں ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، میں نے تو پہلے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ یعنی مکالمے کا مطلب ایمانی غیرت و حمیت سے محروم ہونا نہیں ہے. میرے یہ لفظ تھے کہ نہیں، لیکن غیرت کا نام پھڈا نہیں ہوتا. میں نے جو اپنی تقریر میں ڈیفائن کیا ہے، اس کو بڑا واضح کیا ہے کہ قطعاً اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یا مکالمے اور ڈائلاگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمانی غیرت و اہمیت سے محروم ہو جائیں تو یہ غلط. یا تو کہنے والا بات اپنی سمجھا نہیں سکا یا اگلا کوئی سمجھنا نہیں چاہتا. ہم قطعاً ایسی بات نہیں ہے. آپ تو یہاں بیٹھ کے بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں نا، ابھی آپ ویب سائٹ پہ جائیں، یہ آپ نے جو باتیں کی ہیں نا اس میں حالات میں تلخ باتیں، جیسے انہوں نے کہا ہے نا کہ وہ جو ہمارے آداب جن پہ نقطہ نظر رکھتے وقت کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہم نے یہ استاد محترم تشریف فرما ہے، اور اس میں تقریباً تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ جو قاضی ہوتا ہے وہ نیت پہ فیصلہ نہیں کرتا.
قاضی جو ہوتا ہے وہ ظاہر پہ فیصلہ کرتا ہے، نیت پہ فیصلہ صرف وہ کرتا ہے جو علیم بذات صدور ہے، اور وہ قیامت کے دن ہوتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کو اپنا نقطہ نظر رکھنے کا پورا حق ہے، لیکن کسی کو بدنیت کہنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات، اسلامی روایات، اسلامی اخلاق اور اسلامی کلچر کے شاید اس سے مطابقت نہیں رکھتی میرے علم کے مطابق، اور ہم یہ ساری ٹیم